سینے کی جلن کا سبب صرف تیزابیت ہو تو امونیم کارب 30 دے دیں۔ کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہماری ڈکاریں پھنستی ہیں تو ان کو بھی امونیم کارب دے سکتے ہیں۔ تیزابیت و ورم معدے کی مناسبت سے الگاسڈ پراپر کمبینیشن ہے، مرض کو کیور کرتا ہے۔ سینے کی جلن کا سبب اگر پرانا بخار ہے تو اس کی مناسبت سے اگر حلق خشک ہے، پانی کی پیاس زیادہ ہے یا پانی کی پیاس بالکل نہیں لگتی، نڈھال طبیعت رہتی ہے، گری گری طبیعت رہتی ہے تو اس کا دوا بی کیو ہوگی۔ اسی مناسبت سے اگر منہ کا ذائقہ کڑوا ہے، شام کے وقت نڈھال طبیعت رہتی ہو، گھبراہٹ ہوتی ہو تو اس کا کرولی دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایکسرشن کرنے سے ماتھے پہ پسینہ آئے، ذائقہ ٹیسٹ لیس ہو، کندھوں میں درد ہو، جسم میں درد ہو تو وائرا بیت دوا ہوگی۔ گیس کی مناسبت سے ناف کے نیچے اگر درد ہے، بھوک کم لگتی ہے عموماً ایسے لوگوں کو، آنکھوں میں سرخی بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ آنکھیں لال ہو سکتی ہیں تو لائکوپوڈیم 30 دیں۔ جن لوگوں کو تلی ہوئی چیزوں سے، چکنی چیزوں سے بھاری پن ہو، جلن ہو تو ان کو پلسٹیلا 30 دیں۔ یا جن کو ڈکاریں زیادہ آتی ہوں، میٹھا کھانے سے سینے میں جلن ہو، بھاری پن ہو تو گریفائٹس ان کی دوا ہوتی ہے۔ اسی طرح ناف کے نیچے، ناف کے اوپر، پسلیوں کے نیچے شکم سخت ہوتا ہے اور درد ہوتا ہے، تھوجا 30 اس کی پراپر دوا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوا یہاں پہ کام نہیں کرتی۔ کاربوویٹ ہے، میگنیشیم کارب ہے، وہ بھی اس کو ریلیف نہیں دے پاتی، کیور نہیں کر پاتی۔ ایسے ہی جن کو منہ میں چھالے رہتے ہوں، آئے دن چھالے نکلتے رہتے ہوں، صرف تھوجا 30 آج کل کام کر رہی ہے۔ ناف کے اطراف میں درد ہو، مروڑ بھی ہو سکتا ہے، ایسے مریضوں کو کھانے کے بعد پوٹی آنا کی بھی شکایت ہوتی ہے تو آرسینک ایلبم پراپر اس کی دوا ہے۔ معدے کے منہ پہ ورم آ جاتا ہے یعنی پسلیوں کے درمیان جو کھڈا ہے وہاں پہ درد ہوتا ہے تو اس کی پراپر دوا کالی بائی کرومیکم 30 ہے۔ معدے میں چبھن والا درد ہو جو سدے کی پھنسنے کی وجہ سے ہو جاتا ہے تو اس کو برائیوین یا 200 دے دیں، آرام آ جائے گا۔ دردوں کی مناسبت سے پسلیوں کے نیچے، ناف کے اوپر شکم سخت ہو اور درد ہو تو اس کی پراپر دوا ہے تھوجا 30۔ اسی طریقے سے الٹی پسلی چبھتی ہو، آگے جھکا نہیں جاتا ہو، اس کی پراپر دوا ہے فائسوسٹگما 30۔ ناف کے اطراف میں درد ہو، مروڑ ہو تو اس کی پراپر دوا ہے آرسینک ایلبم 30۔ ناف کے نیچے درد ہو، پیٹ سخت ہو تو اس کی پراپر دوا ہے لائکوپوڈیم 30۔ چھینکے و ڈسٹ الرجی کی مناسبت سے جو میں نے کمبینیشن بنایا تو اس وقت جو مریض مجھ سے شکایت کرتے تھے کہ ہمارا ایک نتنا بند ہوتا ہے، وہ کھلتا ہے تو دوسرا بند ہو جاتا ہے، یوں آلٹرنیٹ ہوتا رہتا ہے، ایسے مریضوں کو میں ایلیومینا دیتا تھا، مجھے فوراً رزلٹ ملتے تھے۔ اس کے بعد جب میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ نزلہ بھی ہوتا ہے تو ان دنوں رسٹاکس مجھ کو بہت اچھے رزلٹ دیتی تھی۔ میری رسٹاکس بہت اچھی فیوریٹ دوا تھی۔ ایلیومینا اور رسٹاکس میں نے ملایا تو مجھے اچھے رزلٹ ملے، میں یہ دینے لگا۔ پھر کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ جب صبح سو کے اٹھتے ہیں تو ہمیں چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں ٹھنڈ کی وجہ سے۔ اس کا مطلب ایلیومینا رسٹاکس ٹھنڈ کی دوا نہیں ہے، صرف ڈسٹنگ کی دوا ہے، ڈسٹنگ کی دوا، دھول کی دوا۔ فائسوسٹگما میں نے، چونکہ میری پریکٹس میں ہے فائسوسٹگما، آپ بھی اکیلی استعمال کر کے دیکھ سکتے ہیں جن کو ٹھنڈ سے چھینکیں آتی ہیں، میں نے اس کو کمبائن کیا۔ اب جو میرا کمبینیشن ہے ایلیومینا، رسٹاکس، فائسوسٹگما، یہ ٹھنڈ کو بھی کور کر رہی ہے، دھول کو بھی کور کر رہی ہے، یوں میں نے کمبینیشن بنایا۔ بیماریوں کی مناسبت سے مریض صرف بلڈ پریشر کا ہو یا مختلف بیماریوں کا، جب اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ہر وزٹ میں مریض کے مرض کی علامات مختلف ہوتی ہیں، کیونکہ بخار کے فاسد مادے مختلف غذاؤں کے ساتھ مل کر اپنی علاماتیں بدلتے رہتے ہیں۔ ڈاکٹرز بھی علامات کے مطابق دواؤں میں رد و بدل کرتے رہتے ہیں۔ مریض کی بیماریاں بڑھتی رہتی ہیں، دوائیں بھی بڑھتی رہتی ہیں۔ جتنے ڈاکٹرز کے پاس جاتا ہے، لیبارٹری کی رپورٹیں کراتے ہیں، رپورٹیں بھی بڑھتی رہتی ہیں۔ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی۔ بلڈ پریشر کا پرانا مریض ہو یا مختلف بیماریوں کا، بیماریاں بڑھنے کا سبب بخار کے فاسد مادے ہی ہوتے ہیں۔
ایلوپیتھک طریقہ علاج اس بخار کو ابھی تک نہیں سمجھ سکے ہیں۔ ان کے ڈاکٹرز وقتی سکون کے لیے پیناڈول کا مشورہ دیتے ہیں۔ جب مریض ایلوپیتھک ڈاکٹروں سے مایوس ہو جاتا ہے، دوائیں کھلنے لگتی ہیں، ہومیوپیتھ کے پاس آتا ہے۔ ہومیوپیتھ بھی اس کو علامات کی بنیاد پر ڈیل کرتا ہے، اس کو دوائیں دیتا ہے، لیکن جب سیکنڈ ٹائم مریض آتا ہے پھر اس کی دوائیں بدلتا ہے، تھرڈ ٹائم آتا ہے تو پھر اس کی دوائیں بدلتا ہے۔ ایسے مریض کی وائس آپ سنیں گے تو آپ کے بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ السلام علیکم۔ کیس ٹیکنگ، غصے کی مناسبت سے عورتوں کا چڑچڑاپن، جھنجھلاہٹ، خون کی کمی سے ہو تو اس کی پراپر دوا کیمومیلا 30 ہے، جس میں پلپیٹیشن تیز ہوتی ہے، الٹا ہاتھ سن ہوتا ہے۔ اسی طرح غصے کا کمبینیشن بینک، جس میں 4 دوائیں شامل ہیں، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، پرندے ہوں، جانور ہو، سب پہ یکساں اچھے رزلٹ ہیں۔ ایک بقرعید جس میں 8 بکرے ایک دوسرے کو مار رہے، ہم نے ان کو الگ الگ کروایا تو وہ دیوار کو مار رہے، دروازوں کو مار رہے، ٹکریں۔ اب میں بڑا پریشان کہ کہاں لے جاؤں میں، بقرعید میں 2-3 دن تھے۔ میں نے یہی فارمولا ان بکروں کو پلوایا، وہ تو بالکل سیدھے ہو گئے۔ اتفاق سے دوسرے تیسرے دن ہی میرے خیال سے ایک خاتون آئی، کہ ڈاکٹر صاحب بہت پریشان ہوں، ملیر کینٹ سے آئی تھی، کہ میں بچوں پہ غصہ کرتی ہوں، شوہر پہ غصہ کرتی ہوں۔ تو میں نے ان کو یہ قصہ سنایا، وہ بہت ہنسی۔ میں نے ان کو دوا دے دی، وہ تو میرے خیال میں ٹھیک ہوئی۔ جب ان کے شوہر اور یہ دونوں آئے، انہوں نے یہ قصہ مجھے سنایا اور کہہ لیں گے آپ نے کیا دوا دی، میری تو بیوی بہت اچھی ہو گئی ماشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ایک صاحب کو اور ذکر میں نے یہی سنا دیا، کہہ لیں ڈاکٹر صاحب میں تو بہت غصہ ہوتا ہے مجھے، آپ یہ دوا مجھے دے دیں۔ میں نے ان کو دی، وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر وہ آئے، کہہ لیں ڈاکٹر صاحب وہ بکروں والی دوا مجھے پھر دے دیں، مجھے پھر غصہ آنے لگا ہے۔ اسی مناسبت سے ایک کزن میری کوئٹہ سے آئی، اس کا بچہ مشکل سے 1.5 سال کا ہوگا، سر مار رہا اپنا زمین پہ، وہ بیچاری اس کو الگ کرے تو دوسری طرف مارنے لگے۔ تو میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا بھائی یہ میں بہت پریشان ہوں، یہ ایسی ٹکرے مارتا رہتا ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھہرو، میں نے وہ دوا دی، وہ تو بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ غصے کی اتنی بہترین دوا ہے کہ اگر کوئی غصے والا آدمی ہو تو آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں، غصے والی عورت ہو تو اس کو بھی دے سکتے ہیں، یا جانور آپس میں لڑنے والے ہوں تو ان کو بھی دے سکتے ہیں۔ ایک غصہ آتا ہے گردے کی خرابی سے، تو اس میں پیلا پیشاب ہوگا، چڑچڑاپن ہوگا، تو اس کے حساب سے یوری بیت ہماری بہت اچھی دوا ہے۔